أَلَمْ جَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ جہاں ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ملک سلطان محمود صاحب بیٹھا کرتے تھے، ملک غلام محمد مرحوم بیٹھا کرتے تھے، اور پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا ہم نے نہیں چلے جانا؟ اس مسجد میں ڈاکٹر رحیم صاحب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہونے لگے تو میں ان کے پاس گیا اور پھر وہ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کا ایک حصہ بڑھاپے میں یاد کیا تھا، لیکن اس بیماری کے دوران وہ مجھے بھول گیا ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ بہت نقصان کر کے میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ جس مکان میں رہتا ہوں، یہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ یہاں آ کر اذان دیا کرتے تھے، پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے نہیں چلے جانا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کوئی ایک دن ایسا آئے گا جب ہم یہاں نہیں ہوں گے، یہ دنیا رہے گی دائم آباد، ہم نہیں، ہم سا کوئی ہوگا، ہم نہیں ہوں گے لیکن ہم جیسے لوگ یہاں موجود ہوں۔ تو قرآن حکیم جانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے اور انسان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے انجام پر غور کرے۔ جو یہاں سے زندگی گزار کے گیا ہے، کوئی فرد ہے یا کوئی قوم ہے، وہ کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ناکام ہیں تو پھر ان جیسے کام نہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں تو پھر آپ ان جیسی زندگی، ان جیسے کام، ان جیسے نیکی اور ثواب کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے الم جاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے قریش کے لوگوں، کیا تم تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی ہیں جو تم سے پہلے تھے؟ من قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے۔ یہ ساری قومیں تمہارے سامنے گزری ہیں، اور اب ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ان قوموں پر خدا کا عذاب گزرا ہے، وہ ان کی بستیوں سے گزرتے تھے، وہاں کے اجڑے ہوئے کھنڈر اور وہاں کے اجڑے ہوئے آثار ان کو بتاتے تھے کہ یہاں خدا کا قہر نازل ہوا ہے، یہاں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور ان بستیوں سے گزرتے ہوئے یہ اپنے اونٹوں کو ہانک کر لے جاتے تھے، کیونکہ جہاں خدا کا عذاب ایک دفعہ اترا ہو، وہ جاتا الہ اب ہمیشہ کے لیے ایک خوف اور دہشت کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو یہ قومیں نہیں گزری ہیں۔ پھر فرمایا کہ والذین من بعدہم، اور اس کے بعد بہت سارے ایسی قومیں گزری ہیں، ان کے بعد، قوم نوح کے بعد بہت ساری ایسی قومیں گزری ہیں۔ اس دنیا کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا، یہ دنیا کتنی بوڑھی ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ سائنس اپنی ساری ترقی کے باوجود بے بس کھڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی عمر کتنی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نسب بیان کیا کرتے تھے، یہ عرب کے لوگ بطور خاص اس سلسلے میں مشہور تھے، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کے باپ کون ہے، اس کے باپ کا باپ کون ہے۔ وہ نسب بیان کرتے کرتے حضرت اسماعیل تک نسب لے جاتے تھے، لیکن ان کا نسب جاتا تھا معید بن عدنان تک جاتا تھا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل تک وہ خود بخود چلے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے کہ ان کو کیا پتا کہ حضرت اسماعیل اور معید کے درمیان تقریباً 30 پشتیں ایسی ہیں جو گزر گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو یہ فرمایا جو نسب بیان کرتے ہیں، کذب النصابون، یہ نسب بیان والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے کہ والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب یہ کوئی نصیحت ہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا، تو یہ کیسے کہے گی؟ آج کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ دنیا کتنی ہے، کتنی بوڑھی ہے، اور اس نے کتنوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں اور کتنوں کو بیوہ کر دیا ہے؟ کسی کو کیا پتا ہے جی اس کا؟ لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اور اللہ جو کچھ جانتا ہے نا جی، اس کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو حقیقتیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں اور خدا تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ جدید زمانے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کے تھے، شاہ فیصل ہمارے زمانے کے تھے، یہ شاہ فیصل کے معالج تھے،
اور یہ فرانس کے جو طبیہ یونیورسٹی تھی یا ان کا جو سائنس کا شعبہ تھا اس کے انچارج تھے، مورس بقائی ان کا نام تھا، یہ عیسائی تھے، اور انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی بائبل، قرآن اور سائنس، اور اس کی دنیا کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پادری اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ قرآن تو محمد رسول اللہ کا تصنیف کرتا ہے اور یہ بائبل سچی کتاب ہے، لیکن جب میں نے اس کا تحقیقی مطالعہ کیا، اور مطالعہ کب کیا، اس کا بھی دلچسپ واقعہ ہے، یہ کہتے ہیں یہ شاہ فیصل کے ذاتی معالج تھے، شاہ فیصل کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاہ فیصل نے ان کو بلایا سعودی عرب، اور یہ ایک ہوٹل میں جا کر ٹھہرے، اور شاہ نے ان کو وقت نہیں دیا، شاہ کے پاس وقت نہیں تھا، یہ چند دن وہاں ٹھہرے رہے، تو یہ بیچارے نہ نکل سکتے تھے کہ کہیں جائیں، پتہ نہیں شاہ کا کس وقت آ جاتا ہے بلاوا اور مجھے وہاں جانا پڑے، اور نہ کہیں جا سکتے تھے۔ تو اسی اثناء میں انہوں نے اپنے ہوٹل میں دیکھا کہ قرآن حکیم کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ساتھ ہے، تو انہوں نے قرآن حکیم کو وہاں پڑھنا شروع کیا۔ چونکہ یہ طب کے آدمی تھے اور یہ سائنس کے آدمی تھے، تو انہوں نے قرآن حکیم کے بالخصوص ان جگہوں کو تلاش کیا جو ان کے شعبے کے متعلق تھے، یہ خصوصاً جنین یا یہ جس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے یہ ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے، ہارٹ کے بھی یہ اسپیشلسٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ پر جا کر چونک کیا جب قرآن حکیم نے یہ کہا کہ بچہ جو ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر پرورش پاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ بھئی یہ تو آج کی سائنس بھی بیچارے یہاں تک نہیں پہنچی ہے، صرف فرانس کی طبی یونیورسٹیوں میں ہم اس حد تک پہنچے ہیں کہ یہ 3 ظلمتوں کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے عرب کا ایک ان پڑھ آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں جی، تو وہاں سے ان کے دل کے اوپر ٹھوکر لگی، اور پھر انہوں نے تحقیق کی، پھر قرآن حکیم کے وہ حصے انہوں نے چھانٹے جہاں سائنس جا کر جہاں موضوع بنتی تھی، اور بائبل کے وہ حصے انہوں نے چھانٹے، پھر ان کا آپس میں تقابل کیا، اور سن 1980 میں یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن سچا ہے اور بائبل جھوٹ ہے۔ تو اللہ پاک نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یہ دنیا کتنی بوڑھی ہے اور یہ دنیا کتنی پرانی ہے۔ تو اس طرح میرے دوستو ہم یہ بھی نہیں جانتے، یہ قرآن حکیم میں 27-28 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں یقیناً ان مذہبوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نبی ہے۔ بعد میں ان کی یعنی دعوت کو، ان کی شریعت کو بدل دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، اس لیے کسی مذہب کے بانی کے بارے میں منفی تبصرہ نہیں کرنا، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ادب کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں، اس نے آ کر کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ میں یزید پر کتنے وقت کے لیے لعنت کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے اس سے کہا کہ یزید کے اوپر لعنت کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اگر یزید لعنت کا مستحق نہیں ہے، آپ اس کے اوپر لعنت کریں گے تو الٹی لعنت آپ کے اوپر آ جائے گی۔ اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو یہ واجب تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر لعنت کرو۔ یار میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا وقت تم یہ کام کرنا چاہتے ہو نا، اتنا وقت بیٹھ کر محمد رسول اللہ پر درود پڑھ لو۔ ہاں جی، مثبت بنو، منفی نہ بنو۔ ہر کسی پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے اور ہر کسی کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، نہیں جانتے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، بڑا اہم فکرہ قرآن حکیم نے بول دیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کیے ان کی طرف یا اپنے ہاتھ کیے اپنی طرف، یعنی جب رسولوں نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا خبردار چپ، یہ ہاتھ کیا ان کی طرف، ردو لوٹا دیے اپنے ہاتھ۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھا کر رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بات نہ کرنا، بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال دی، ردو ایدیہم، انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف، یعنی حیرت سے، وہ حیرت و استعجاب سے انہوں نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال لی۔ گویا نبی کی دعوت کو انہوں نے انتہائی حیرت اور حقارت سے ٹھکرا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ قالوا انا کفرنا بما ارسلتم، جس چیز کی دعوت تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کیونکہ جو دعوت تم پیش کر رہے ہو میں شک ہے اس میں، وَإِلَيْهِ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب، ہم تو سخت بے چین ہو گئے ہیں۔ بے چین اس لیے کہ جب بھی کوئی حق کی دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے، بے شک اس کو ٹھکرانے والے ٹھکرا دیں، بے شک دعوت دینے والوں کو پریشان کر دیں، بے شک دعوت دینے والوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، ان کو مکے سے نکال دیں، ان کے ساتھیوں کو اذیتوں اور عذابوں سے گزار دیں،
ان کو بے شک کتنی بھی بے چینی کے اندر دو چار کر دیں، لیکن بے چین کرنے والے بھی چین سے نہیں رہتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جن مظلوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمیں بدلہ دینا پڑے گا، ہے جی۔ تو یہ دعوت حق جو ہے جب یہ پیش ہوتی ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک اضطراب اٹھتا ہے، ایک ہلچل مچتی ہے، اور ہلچل کے نتیجے میں پھر جو مکھن ہے، یہ دیکھیے نا جب آپ دودھ پلاتے ہیں ایک حرکت ہی ہوتی ہے نا، ہلچل ہوتی ہے، ہلچل کے نتیجے میں ایک مکھن اوپر آتا ہے، اس کے نتیجے میں گندا مال نیچے رہ جاتا ہے، اوپر والا مال اتر آتا ہے اور اس کو ہم مکھن کہتے ہیں، اور وہ نبی کا ساتھی بن جاتا ہے، نیچے والا مال نیچے رہ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے کہا کہ ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا شک جس نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حق کی دعوت دے کر مصیبتوں سے گزرتے ہیں، لیکن دل کا اطمینان حق کے ساتھ ہے میرے عزیز دوستو، حق کے ساتھ ہے۔ حق کے علیحدہ ہو کر انسان پریشان ہوتا ہے، دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں پریشان۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق